صلاة قبلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب ذوق و شوق سے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ رسالت پاک میں جھوم جھوم کے ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ہزاروں سال پہلے نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ احباب گرامی، میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ ہے دو قومی نظریہ، تو میں اس کے بارے میں آپ احباب کو کچھ معروضات پیش کروں گا۔ دو قومی نظریہ کیا ہے اور یہ دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا، کب پیش کیا گیا؟ احباب گرامی، دو قومی نظریہ جو ہے یہ سب سے پہلے برصغیر کے اندر جب اسلام نافذ ہوا تھا، جب صوفیاء اسلام لے کر کے آئے تھے، انہوں نے یہ پیش کر دیا تھا کہ اسلام ایک الگ قوم رکھتا ہے، مسلمان جو ہے یہ اسلام والا جو ہے یہ ایک الگ قوم رکھتا ہے، کافر یہود ہنود جو ہے وہ ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ یہ دو قومی نظریہ تو اس وقت پیش کر دیا گیا تھا۔ بہرحال جب کانگریس کی تحریک چلی، کانگریس کی تحریک نے جب زور پکڑا، کانگریس کی تحریک کے اندر جب زور پکڑا گیا تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ تحریک جو ہے بڑے عروج پر پہنچی۔ جب یہ تحریک عروج پر پہنچی تو اس وقت کیا ہوا، اس وقت بڑے بڑے علماء بھی وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کے لیے، مشرکوں کے ساتھ اتحاد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اعلیٰ حضرت مجددین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اپنی تحریک کی اندر شمولیت کے لیے دعوت نامہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو میرے امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں اس تحریک کی مخالفت کرتا ہوں۔ آپ نے اس وقت فرمایا ارے مولانا دیکھو تم کس نظریے پہ کھڑے ہو، مسلمان ایک الگ قوم ہے اور مشرک جو ہے بت پرست جو ہے ہندو جو ہے یہ ایک الگ قوم ہے، میں یہ دو قومی نظریہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اس وقت میں تمہاری تحریک میں شمولیت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے جس مرد کلندر نے، جس نوجوان نے، جس امام نے اپنا یہ دو قومی نظریہ پیش کیا تھا اس دور میں، اس پرفتن دور میں کہ جس وقت مسلمان بھی ہندو مسلم اتحاد کے پر تلے ہوئے تھے، اس وقت قائد اعظم جیسے عظیم لیڈر بھی ڈر رہے تھے کہ یہ کیسے ان کو الگ کیا جائے، کیسے پاکستان کا نظریہ ان کے ذہنوں میں بٹھایا جائے۔ اس وقت اگر کسی شخص نے یہ نظریہ پیش کیا تھا تو وہ اعلیٰ حضرت مجددین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی ذات تھی۔ پھر اس کے بعد جب وہ ناراض ہوئے، مولانا محمد علی
مولانا شوکت علی صاحب علی برادران جب ناراض ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے تالیف قلب کے لیے فرمایا، مولانا میں تمہاری تحریک کا مخالف نہیں ہوں، میں اس اتحاد کا مخالف ہوں کہ جس کے اندر ہندو مسلم کو اکٹھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تم اپنے ایک ملک کے مفاد کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، لیکن میں دین محمدی کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ تم ایک ہی تخت پہ، ایک ہی مسند مصطفیٰ پہ ہندوؤں کو لا کر کے کھڑا کر کے یہ اعلان کرو گے کہ گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ ہندو مسلم، مشرق اور مسلمان جو ہے یہ ایک نہیں ہو سکتا، یہ الگ قومیں ہیں، اس لیے میں تمہاری تحریک میں شمولیت نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ جو نظریہ تھا یہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ نے پیش کر کے بتلا دیا کہ مسلم قوم جو ہے یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو رب کائنات نے ہر دور میں شان اور قوت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی نظریے کو لے کر کے علامہ اقبال نکلے، قائد اعظم محمد علی جناح نکلے، اور پوری دنیا میں یہ نظریہ چھا گیا، پوری دنیا میں یہ نظریہ قائم ہو گیا۔ اس طرح یہ دو قومی نظریہ پیش کیا گیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میں نے جو معروضات پیش کی ہمیں ان کو یاد رکھنے اور اس پر ریسرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا